بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک کلپ ہے غضنفر توسوی کا۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر وہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے اندر رد و بدل کر رہا ہے اور شیعہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ مشرکین کے اوپر نازل ہونے والی آیت کو شیعوں کے اوپر تطبیق دے رہا ہے اور شیعوں کو مشرک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ ان کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو کچھ آج تک مولوی نے میں تمہیں خدا بتا رکھا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ نہیں، مجھ سے دلیل مانگو، دلیل مانگنا تمہارا حق ہے، شک کی نجاست لے کے جانا تمہارا حق نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ صافات میں اللہ نہیں کہہ رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ زمانہ میری صفتیں بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ اب مولوی کہتا ہے اللہ خالق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ رازق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ دیکھیں، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی ہے۔ جس آیت کی وہ تلاوت کر رہے ہیں مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے، اور اس آیت کی تطبیق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے متعلق ہے، اور جن صفات کی مسلمان اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان صفات سے کیا ہے، بلند و بالا ہے۔ دیکھیں، اصل میں جو بات ہے، یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 120، یہ مسلمانوں کے متعلق نازل نہیں ہوئی، یہ مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کی نفی کر رہا ہے اپنی طرف سے جن صفات کو مشرکین اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے، جو اللہ کے لائق نہیں ہیں۔ ان صفات کی نفی نہیں کر رہا جو مسلمان مومن شیعہ اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، جیسے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ تو اللہ کے لیے ثابت ہیں وہ صفات۔ میں ثبوت کے طور پر کچھ قرآن کی تفاسیر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے سامنے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ ہے الکوثر۔ جامعۃ الکوثر کے پرنسپل ہیں، سربراہ ہیں محسن علی نجفی صاحب، علامہ محسن علی نجفی صاحب کی یہ تفسیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اور اللہ سے ثابت شدہ صفات کی نفی کی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے اور بہت بڑی جہالت کی ہے۔ قرآن کے ترجمے میں تحریف کر دیا انہوں نے، یہ شیعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ وہ لکھتے ہیں، علامہ محسن علی نجفی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا رب جو عزت کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آگے تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اے رسول، آپ کا رب پاکیزہ ہے ان تمام باتوں سے جن کی نسبت یہ مشرکین اس کی طرف دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی مشرکین کے متعلق ہے، نہ کہ مومنین یا شیعہ یا مسلمانوں کے متعلق ہے۔ لیکن موصوف نے کیا کیا ہے، اتنی بڑی جہالت کر کے اور اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمان جن صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خالق ہے، رازق ہے، اللہ اس سے کیا ہے، بلند و بالا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب جو عزت کا بھی رب ہے ان صفات سے جن صفات کو مشرکین اللہ کی طرف جن کی کیا دیتے ہیں، نسبت دیتے ہیں۔ یہ مشرکین کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، نہ کہ مومنین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اب آ جائیں کہ ایک دوسری تفسیر ہے میرے سامنے، عربی میں ہے، مجمع البیان۔ اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 722 کے اندر سورہ صافات کی آیت نمبر 180 کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں، صاحب مجمع البیان لکھتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ وہ لکھتے ہیں فسبحانہ عما یصفونہ مما لا یلیق بہ من الصفات وَهُوَ قَوْلُهُمْ بِاتِّخَاذِ الْأَوْلَادِ وَاتِّخَاذِ الشَّرِيكِ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے
ان सिफात से जिन की तरफ मुशरिकीन निस्बत देते हैं और वो सिफात अल्लाह के लायक नहीं है। मिन सिफात उन सिफात में से। फिर लिखते हैं कि वो सिफात कौन सी हैं जो मुशरिकीन करार देते हैं, वो क्या है, अल्लाह के लिए औलाद करार देना है और अल्लाह का शरीक करार देना है। यानी ऐसी सिफात जो अल्लाह के लिए साबित नहीं है, अल्लाह का साहिब औलाद होना या अल्लाह का शरीक करार देना, इन सिफात से अल्लाह क्या है, बुलंदो बाला है। ये शिया तफासिर थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब आ जाते हैं कुछ हम अपने अहले सुन्नत बरादरान की तफासिर आपके सामने पेश करते हैं। ये मेरे सामने तफसीर है, तफसीर जलालैन, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती की है। वो लिखते हैं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून बिअन्ना लहू वलदन, अल्लाह पाक को पाकीज़ा है या तुम्हारा रब पाक को पाकीज़ा है और साहिब इज्जत है, इज्जत का रब है। किन से? उन सिफात से जिनकी तरफ मुशरिकीन क्या देते हैं, अल्लाह की निस्बत देते हैं। बिअन्ना लहू वलद, कौन सी सिफात हैं कि उसके लिए वलद करार देना, यानी उसके लिए बेटा करार देना। अल्लाह इस सिफत से क्या है, बुलंदो बाला है। अब आ जाएं तफसीर इब्ने कसीर, अहले सुन्नत के बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। सूरह साफात की आयत नंबर 110 में वो लिखते हैं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून। वो लिखते हैं ऐ अन कौलिन हाउलाइल मुअ्तदीन अल मुफ्तरीन, कि तुम्हारा रब पाक को पाकीज़ा है उन सिफात से जिन सिफात की निस्बत मुअ्तदीन और मुफ्तरीन यानी झूठे लोग अल्लाह की तरफ निस्बत देते हैं। उन सिफात से क्या अल्लाह बुलंदो बाला है। इसके अलावा मेरे सामने तफसीर है सिरातुल जनान, तफसीर सिरातुल जनान वाला लिखता है सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून। वो लिखते हैं तुम्हारा रब पाक है, यानी ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इज्जत वाला रब उन तमाम बातों से पाक और बरी है जो काफिर उसकी शान में कहते हैं और उसके लिए शरीक और औलाद ठहराते हैं। तो बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला यहां पर उन सिफात की अपने आप से नफी कर रहा है जिन सिफात की निस्बत मुशरिकीन अल्लाह की तरफ दिया करते थे। उन सिफात की नफी नहीं कर रहा कि जिन सिफात की मुसलमान अल्लाह की तरफ निस्बत देते हैं, खालिक होना, राज़िक होना, ये सिफात तो अल्लाह के लिए साबित है, वो खालिक है, वो राज़िक है। और इस बंदे की जहालत आपने मुलाहिजा की है कि इस आयत को जो मुशरिकीन के मुताल्लिक नाजिल हुई है और जिसमें मुशरिकीन की क्या हुई है, बात की गई है कि मुशरिकीन जिन सिफात का अल्लाह की तरफ निस्बत देते हैं अल्लाह उससे बुलंद बाला है। इस जाहिल इंसान ने उस मुशरिकीन वाली आयत को, कुरान मजीद की मुशरिकीन वाली आयत को शियों पे और मोमिनीन पे और मुसलमानों पे क्या कर दिया है, फिट कर दिया है। यानी हम गज़नफ़र तौसीफ़ी के नजदीक हम जिन सिफात की अल्लाह की तरफ निस्बत देते हैं वो सिफात नहीं है अल्लाह के लिए, वो सिफात नहीं है। हम ये गलत कर रहे हैं, अल्लाह को खालिक और राज़िक कह रहे हैं और मालिक कह रहे हैं, ये सिफात अल्लाह के लिए साबित नहीं है। अल्लाह इससे बुलंद बाला है। कैसा इंसान है ये, तो पूरे कुरान की तुम नफी कर रहे हो, पूरे कुरान को झुठला रहे हो। और ये जो आपने काम किया है कि मुशरिकीन वाली आयत को आपने उठाकर मुसलमानों के ऊपर फिट कर दिया है, ये कितना बड़ा जुर्म है। कमाल आपका नहीं है, कमाल उन लोगों का है, जहालत उन लोगों की है जो लोग आपको सुनते हैं, जिनके पास अक्ल नहीं है, जिनके पास शऊर नहीं है। आपको वो पैसा भी देते हैं, आपको वो दाद भी देते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए जो आपको पैसा लेकर गुमराही खरीदते हैं। आपने तो अपना दीन बर्बाद कर दिया है। आप जानते हैं कि ये आयत किसके मुताल्लिक नाज़िल हुई है, जानते हुए भी आप, क्योंकि लोग आपको पैसा देते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं पे क्या मिलनी है, वाहवा मिलनी है, इसलिए आप बयान कर रहे हैं। और ताज्जुब मुझे उन लोगों के ऊपर है जो लोग आपको सुनते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ज़र्फ ही नहीं है, थोड़ा सा उनके अंदर शऊर ही नहीं है। मैं जो आयात पेश करता हूं आपके सामने,
جو لوگ مجھے کمنٹس کے اندر گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے، میں جو یہ حوالے دے رہا ہوں، یہ تفسیروں کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو، کبھی آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، کبھی یہ تفسیریں کھول کے دیکھ لیں، کیا یہ میں غلط حوالے دے رہا ہوں؟ کبھی آپ نے میری ان ویڈیوز کے اوپر آپ نے کبھی قرآن مجید کھولا ہے کہ یہ جو نجف سے بیٹھ کر ایک مولوی اس قدر یہ حوالے قرآن مجید سے دے رہا ہے اور غضنفر، توصیفی، جتوئی اور آصف وغیرہ کو قرآن کے ذریعے کیا ہے جھوٹا ثابت کر رہا ہے؟ آپ کو وہ لوگ محبوب ہیں، آپ کو قرآن محبوب نہیں ہے۔ آپ قرآن کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ ان کی شخصیات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر شخصیت پرستی آ چکی ہے۔ قرآن کو آپ پشت کر سکتے ہیں، اہل بیت کو پشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو پشت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں نے اس قدر گمراہی اور ضلالت میں دھکیل دیا ہے کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون والا مصداق بن چکے ہیں آپ۔ اب آپ کے دلوں کے اوپر، آپ کی آنکھوں کے اوپر، آپ کے کانوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں۔ جب میں کوئی حوالہ دوں، کوئی حدیث کا حوالہ دوں، کوئی روایت کا حوالہ دوں، میں اس کا ضامن ہوں۔ مجھے گالی دینے سے پہلے، مجھے غلط کمنٹس کرنے سے پہلے کم از کم وہ حوالہ تو دیکھ لیا کریں کہ یہ جو بندہ پیش کر رہا ہے کوئی چیز، یہ ہو سکتا ہے امام نے بیان کی ہو۔ آپ مجھے کیا جھٹلا رہے ہیں؟ میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میری کیا اوقات ہے آپ کے سامنے؟ کچھ نہیں ہے۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے دین پیش کر رہا ہوں، حقیقی دین پیش کر رہا ہوں، شیعت کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو ان جہلا، ان تجار، ان امام حسین علیہ السلام کے خون کو بیچنے والے لوگوں سے میری کوشش ہے کہ آپ کو چھٹکارا مل جائے، جو ایک مجلس کا آپ سے 50,000 لیتے ہیں، 70,000 لیتے ہیں، اور آپ کے دین کو بھی الٹا برباد کر جاتے ہیں، آپ کی نسلوں کو بھی یہ لوگ برباد کر جاتے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے چھٹکارا دیا جائے، قرآن کا حقیقی مصداق اور اہل بیت کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ یہ درد دل ہے۔ ایک صدی گزر چکی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو لوٹا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے ان لوگوں نے؟ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، آپ نے کبھی نہج البلاغہ نہیں پڑھی، آپ نے کبھی اصول کافی نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ملا یعذر الفقی نہیں پڑھی، آپ نے کبھی صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ممبر پہ ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ ممبر پہ ہر اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جس پہ واہ واہ داد ملے، اور داد ان چیزوں پہ ملتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ پہ تو کوئی داد نہیں دے گا۔ اگر کوئی قبر کی بات کرتا ہے تو وہاں تو داد نہیں ملتی۔ تو ایک خطیب کو بھی پتا ہے، ایک خطیب کو بھی پتا ہے کہ میں اگر کوئی لچھے دار تقریر کروں گا تو لوگ مجھے داد دیں گے، اگر میں قرآن پیش کروں گا تو مجھے داد نہیں ملے گی۔ اس کا مقصد بھی داد ہوتا ہے، رضا پروردگار نہیں ہوتی۔ تو جو خطیب لوگوں کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہو تو وہ پھر قیامت والے دن اس کا اجر بھی وہ لوگوں سے مانگے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا۔ اللہ سے وہ کسی چیز کا سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجلس جو پڑھ رہا ہے وہ مجلس اس نے لوگوں کی رضا کے لیے پڑھی ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے پڑھی ہے۔ یہ میری بات فقط ذاکروں سے نہیں ہے، فقط غضنفر یا ان لوگوں سے نہیں ہے، یہ امامے والے لوگوں سے بھی میں خطاب کر رہا ہوں۔ میری بات امامے والے لوگوں سے بھی ہے جو اپنی مجلس اس لیے تیار کرتے ہیں کہ ہمیں واہ واہ ملے، تو قیامت والے دن وہ اپنا اجر اہل بیت سے نہ مانگیں، وہ اپنا اجر اللہ سے نہ مانگیں، بلکہ وہ اپنا اجر ان لوگوں اور شخصیات سے مانگیں جن کی واہ واہ کے لیے انہوں نے وہ مجلس تیار کی تھی۔ اگر آپ نے مجلس رضا پروردگار کے لیے پڑھنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، لوگوں کی داد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ میری مجلس کے اوپر اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے مجلس کا معیار، اللہ ہونا چاہیے۔ مجلس کا معیار لوگوں کی دھاڑیں، لوگوں کی فریادیں، اور مجلس کا معیار لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کے نعرے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عجیب کنسپٹ ہے۔ آپ نے مجلس کو رضا پروردگار سے خالی کر دیا ہے۔ 10 بندے سامنے بیٹھے ہوں، 10 بندے، تو وہ مجلس اگر رضا پروردگار کے لیے ہے تو وہ ہزاروں مجموع سے زیادہ بہتر ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے تھے اگر میرے ساتھ 40 بندہ بھی ہوتا تو میں جنگ کرتا،
امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکے، مکے سے کربلا تک گئے تھے، 72 لوگ اکٹھے کیے تھے آپ نے۔ کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب شیعہ مجموع اور اجتماع کا محتاج نہیں ہے۔ مذہب شیعہ ایک حقانیت کا نام ہے، مذہب شیعہ ایک حقیقت کا نام ہے، مذہب شیعہ نہ مٹنے والی حقیقت کا نام ہے۔ مذہب شیعہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کی کثرت کا محتاج ہے، لوگوں کی واہ واہ کا محتاج ہے، نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے اور اس کے اوپر خود کو عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔